اب ہم پڑھیں گے نمبر 4 جوڈیشل ڈگری انڈر ڈیزولوشن آف مسلم میرجز ایکٹ 1939، یعنی عورت کون سی وجوہات بیان کر کے کورٹ سے قاضی کے پاس جا کے اس میرج کو ڈیزالو کروا سکتی ہے، میرج کو تنسیخ کروا سکتی ہے، میرج کو کینسل کروا سکتی ہے۔ کچھ وجوہات ہے جی، جو وجوہات ثابت اگر ہو جائیں تو عورت کے پاس یہ حق حاصل ہے اسے کہ وہ کورٹ میں جا کر یہ وجوہات کو ثابت کرے۔ کورٹ جو ہوگی، قاضی جو ہوگا، وہ ڈیزولوشن آف میرج کی ڈگری دے دے گا، یعنی نکاح کر دے گا۔ اس کو ڈیل کرتا ہے جی ڈیزولوشن آف میرج مسلم میرج ایکٹ 1939 کا سیکشن 2، گراؤنڈ فار ڈگری فار ڈیزولوشن آف میرج۔ نکاح کو ڈیزالو کرنے کے لیے کون کون سی وجوہات ہوتی ہیں جی؟ ویمن میریڈ انڈر مسلم لا، ویمن جو کہ مسلم لا کے تحت جس کی شادی ہوتی ہے، شیل بی انٹائٹل، وہ حقدار ہوگی، شیل کا لفظ ہے جی، تو obtain a degree for dissolution of her marriage، کہ وہ ڈیزولوشن آف میرج کی ڈگری لے لے کورٹ سے، اس میرج کو ڈیزالو کروا دے کورٹ سے، آن اینی ون، کسی بھی ایک گراؤنڈ پر، اور مور آف دا فالوئنگ گراؤنڈز، یا درج جو ہے وہ فالوئنگ گراؤنڈز میں سے کسی ایک گراؤنڈ کو اگر وہ ثابت کر دیتی ہے کورٹ میں جا کر، تو وہ ڈیزولوشن آف میرج کی ڈگری لینے کے انٹائٹل ہوگی، یعنی اس کا جو نکاح ہے وہ ڈیزالو ہو جائے گا جی۔ نمبر 1 ہے جی دیٹ دا ویئر اباؤٹس of the husband have not been known for a period of 4 years، یہ کہ اس کا شوہر جو ہے 4 سالوں سے اتا پتہ اس کا نہیں ہے، وہ 4 سالوں سے لاپتہ ہے، پتہ نہیں کہاں پر ہے۔ اگر وہ کورٹ میں جا کے یہ ثابت کر دیتی ہے 4 سالوں سے اس کا جو شوہر ہے اس کا اتا پتہ ہی نہیں، پتہ نہیں کہاں چلا گیا ہے، یا مسنگ پرسن بن گیا ہے، یا وہ مار دیا گیا، یا اسے کسی نے اغوا کیا تھا اسے مار دیا تھا، یا اسے اٹھا لیا گیا ہے، یا مسنگ ہے، تو اگر یہ گراؤنڈ ثابت ہو جاتی ہے کہ 4 سال سے اس کے ہسبینڈ کا اتا پتہ نہیں ہے، تو قاضی باؤنڈ ہوگا کہ وہ ڈیزولوشن آف میرج کی ڈگری دے، یعنی نکاح کو تنسیخ کر دے، نکاح کو منسوخ کر دے۔ نمبر 2 ہے جی دیٹ دا ہسبینڈ ہیز نیگلیکٹڈ اور ہیز فیلڈ ٹو پرووائڈ فار ہر مینٹیننس فار اے پیریڈ آف 2 ایئرز، اگر اس کی بیوی، شوہر کی بیوی کورٹ میں جا کے ثابت کر دیتی 2 سال ہو گئے ہیں کہ میرا شوہر مجھے نفقہ نہیں دے رہا، میرا شوہر جو مجھے مینٹین نہیں کر رہا، مجھے خرچہ وغیرہ نہیں دے رہا، اگر یہ ثابت ہو جاتا ہے تو کورٹ مجبور ہوگی، باؤنڈ ہوگی کہ وہ عورت کو ڈیزولوشن آف میرج کی ڈگری دے، وہ اس نکاح کو تنسیخ کر دے۔ یا دیٹ دا ہسبینڈ ہیز ٹیکن این ایڈیشنل وائف، یا اس کے شوہر نے جو ہے وہ سیکنڈ میرج کر لی ہے ان کنٹراوینشن آف دی پروویژنز آف دا مسلم فیملی لاز آرڈیننس 1961، یعنی مسلم فیملی لاز آرڈیننس کی جو پروویژنز ہے ان کی وائلیشن کر کے، یعنی اس نے یونین کونسل کی اجازت کے بغیر یا اپنی فرسٹ وائف کی اجازت کے بغیر اس کے شوہر نے سیکنڈ میرج کر لی ہے، تو پھر بھی یہ جو کورٹ ہوگی وہ تنسیخ نکاح کی ڈگری دینے کی پابند ہوگی۔ اگلا جی ڈیٹ دا ہسبینڈ ہیز بین سینٹینسڈ ٹو امپریزمنٹ فار اے پیریڈ آف 7 ایئرز اور اپورڈ، یہ کہ اس کے شوہر کو 7 سال کی سزا ہو گئی ہے، اب وہ جیل میں 7 سال رہے گا، یا اس سے زیادہ اگر سزا ہو گئی ہے، اگر یہ ثابت ہو جاتا ہے اور اس سزا پر اگر امپلیمنٹیشن ہو جاتی ہے تو پھر بھی عورت کے پاس یہ رائٹ ہوگا کہ وہ کورٹ میں جائے، اور جو قاضی ہوگا، جو عدالت ہوگی، جو جج ہوگا، وہ اس نکاح کو تنسیخ کر دے گا، ڈیزالو کر دے گا شادی کو۔ That the husband has failed to perform without reasonable cause his marital obligations for a period of 3 years، یہ کہ اس کا جو شوہر ہے 3 سالوں سے جو حقوق ازدواجی ہے اس کو پرفارم نہیں کر رہا، 3 سال ہو گئے وہ ازدواجی حقوق کو ادا نہیں کر رہا، اس گراؤنڈ پہ بھی جو جج ہوگا اس میرج کو ڈیزالو کر دے گا۔ اور اس کو محمدن لا کا سیکشن 327 ڈیل بھی کرتا ہے جی۔ That the husband was impotent at the time of the marriage and continues to be so، یہ کہ اس کا جو شوہر ہے وہ شادی کے وقت نامرد تھا اور ابھی تک سٹل نامرد ہے، وہ مرد نہیں ہے، وہ نامرد ہے، تو پھر بھی جو جج ہوگا وہ شادی کو تنسیخ کر دے گا، اس میرج کو ڈیزالو کر دے گا، اور اس کو محمدن لا کا سیکشن 328 بھی ڈیل کرتا ہے۔ یہ ہم پڑھ رہے ہیں جی جو ہے وہ ڈیزولوشن آف مسلم میرجز ایکٹ 1939، لیکن محمدن لا میں بھی یہ سیکشن ہے اس کے۔ اچھا دیٹ دا ہسبینڈ ہیز بی انسین فار اے پیریڈ آف 2 ایئرز، ایک اس کا جو ہسبینڈ ہے 2 سالوں سے پاگل ہے، اور از سفرنگ فرام لیپروسی، یا اسے جو ہے کوڑ کا مرض لاحق ہو گیا، کوڑ کے مرض میں مبتلا ہے، اور ویرولنٹ وینیریل ڈیزیز، یا شدید قسم کی جنسی بیماری میں مبتلا ہے جس کا علاج نہیں ہو رہا، تو اس صورتحال میں بھی یہ بھی جو ہے گراؤنڈ ہے کہ وہ کورٹ میں جا کے ثابت اگر کر دیتی ہے تو اس کا شوہر جو ہے وہ لیپروسی کا اسے مریض بن چکا ہے، مرض لاحق ہو گیا ہے، یا وہ عقل مند نہیں ہے، یہ وہ پاگل ہے،
یا وہ شدید جنسی بیماری میں مبتلا ہے تو پھر بھی جو جج ہوگا وہ باؤنڈ ہوگا نکاح کو ڈیزالو کرنے کے لیے. اچھا ڈیٹ شی ہیونگ بین گیون ان میرج, یہ کہ اس کی شادی کی گئی تھی بائی ہر فادر, اس کی باپ کی جانب سے, اور ادر گارڈین یا دوسرے جو گارڈین اس کی ماں ہو گئی یا بھائی ہو گیا, بیفور شی اٹینڈ دا ایج آف 16 ایئر, 16 سال کی عمر سے پہلے جب چھوٹی عمر کی بچی کی شادی کر دی جاتی ہے. ریپوڈیٹڈ دا میرج بیفور اٹیننگ دا ایج آف 18 ایئرز, وہ 18 سال کی عمر تک اس کے پاس یہ آپشن آف پراپرٹی کا رائٹ محفوظ ہے عورت کے پاس, وہ اس نکاح کو ڈیزالو کر سکتی ہے. بھائی میں اس کو پسند نہیں کرتی اس لڑکے کو, جب میری شادی ہوئی تھی میں بچی تھی, نابالغ تھی, اب چونکہ میں بالغ ہو گئی ہوں, میں اپنے اچھے برے کی تمیز رکھتی ہوں, مجھے لڑکا اچھا نہیں لگتا جس کے ساتھ میں شادی کی جا رہی ہے, تو لہٰذا وہ جج کے پاس جائے گی, کورٹ میں جائے گی, جو جج ہوگا وہ آپشن آف پراپرٹی کی بنا پر اس نکاح کو ڈیزالو کر دے گا. لیکن اس میں شرط یہ ہے provided that the marriage has not been consummated, شادی جو ہے کنزومیٹ نہ ہوئی ہو, مباشرت نہ ہوئی ہو, سیکسول انٹرکورس اگر نہ ہوئی ہو. تو آگے ہے جی لیان. لیان means where the husband has accused his wife of zina, یعنی اس لیان ایسی وجہ ہوتی ہے جس میں جو شوہر ہوتا ہے اپنی بیوی پر زنا کا الزام لگاتا ہے, and the wife doesn't accept the accusation as true, اور اس کی جو بیوی ہے اس زنا کو مانتی نہیں, وہ کہہ رہی ہے کہ مجھ پہ تہمت لگائی جا رہی ہے, یہ میرا شوہر جھوٹ بول رہا ہے, اس گراؤنڈ پہ بھی وہ میرج کو ڈیزالو کیا جا سکتا ہے. آگے ہے جی that the husband treats her with cruelty, یہ کہ اس کا جو شوہر ہے وہ ظالم ہے, اس پر ظلم کرتا ہے, and habitually assaults her, اس سے جو ہے habitually مارتا ہے, اور makes her life miserable, اور اس کی جو زندگی عجیب بنا رکھی ہے, by cruelty of conduct, اپنے رویے میں وہ اس کا رویہ جو ہے ظالمانہ ہے, even if such conduct doesn't amount to physical ill treatment, یہاں تک یہ جو کنڈکٹ ہے اس کا اگر فزیکلی طور پر نہ بھی مارتا ہو, اگر مینٹلی ٹارچر کرتا ہو, تو پھر بھی اس کے پاس رائٹ ہے کہ وہ کورٹ میں جا کے میرج کو ڈیزالو کروا سکتی ہے. آگے جی ایسوسیٹ ود ویمن آف ایول ریپیوٹ, کورٹ میں جا کر وہ بیوی یہ کہہ سکتی ہے اس کا جو شوہر ہے وہ بری قسم کی لڑکی کے ساتھ اس کے تعلقات ہے, آر لیڈ این انفیمس لائف, یا کہ وہ ہے وہ غیر اخلاقی زندگی بسر کر رہا ہے, آر اٹیمپٹس ٹو فورس ہر ٹو لیڈ این امورل لائف, یہ کہ اس کا شوہر ہے اسے غیر اخلاقی والی زندگی گزارنے پر مجبور کر رہا ہے, اس گراؤنڈ پہ بھی جو ہے کورٹ جو ہے وہ نکاح کو تنسیخ کر سکتی ہے. یا ڈسپوزز آف ہر پراپرٹی, یہ کہ اس کی پراپرٹی کو وہ بیچنا چاہ رہا ہے اس کی مرضی کے بغیر جو اس کے نام ہے, آر پریونٹس ہر ایکسرسائزنگ ہر لیگل رائٹس آف اٹ, یا اس کی جو پراپرٹی ہے عورت کی اسے وہ بیچنا چاہ رہی ہے لیکن اس کا شوہر سے منع کر رہا ہے کہ اسے نہیں بیچنا. اس کو محمدن لاء کا سیکشن 331 بھی ڈیل کرتا ہے جی. آگے ہے جی obstructs her in the observance of her religious profession or practice, یہ کہ اس کا جو شوہر جو ہے اسے مذہبی رسومات ادا کرنے کی اجازت نہیں دیتا, اس میں رکاوٹ پیدا کرتا ہے, یا اس کی وہ تشہیر نہیں کرنے دے رہا, اپنے مذہب کی جو ہے وہ اسے تبلیغ نہیں کرنے دے رہا, اس گراؤنڈ کی بنا پر بھی عورت کورٹ سے جا کے میرج کو ڈیزالو کروا سکتی ہے. یا if he has been more wife than one, یہ کہ اس کی جو ایک سے زیادہ اگر بیویاں ہوں تو doesn't treat her equitably, یہ کہ اس کا جو شوہر ہے اسے جو ہے اس کے ساتھ مساوی سلوک نہیں کرتا, یہ عدل و انصاف والا سلوک نہیں کرتا, in accordance with the injunction of قرآن, جیسے قرآن میں حکم دیا گیا ہے کہ اگر تمہاری ایک سے زیادہ بیویاں ہیں تو ان کے ساتھ جو ہے وہ عدل و انصاف والا سلوک کرو. اگر وہ یہ نہیں کرتا تو اس گراؤنڈ کے اوپر بھی بیوی کورٹ میں جا کر میرج کو ڈیزالو کروا سکتی ہے. on any other ground which is recognized as valid for the dissolution of marriages under Muslim law, یا کوئی بھی ایسی گراؤنڈ جو مسلم میرجز لا میں یا محمدن لا میں ریکگنائزڈ ہو یعنی ریزنیبل ہو, اس گراؤنڈ پہ بھی جا کے جو عورت ہے کورٹ سے میرج کو ڈیزالو کروا سکتی ہے. یہ ہو گیا جی کون سی گراؤنڈ ہے جن پہ جو عورت ہے بیوی ہے کورٹ میں جا کر میرج کو ڈیزالو کروا سکتی ہے جی.